मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जिसकी वजह से पाकिस्तान में फसाद फिल अर्ज़ फैले, उसको इस ऐवान में बैठने का कोई हक हासिल नहीं। जो रवैया वजीर का रहा है असेंबली में, उसको हम कंडेम करते हैं। जो आज पार्लियामान में हुआ वो जमहूरियत नहीं था। हुकूमत भी अगर अपोजिशन से बदतर रोल अदा करेगी तो लोग हुकूमत किसको कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत के लिए आए रोज नया महाज खुल रहा है। जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस के मामले की गूंज आज पार्लियामेंट के ऐवानों में भी सुनाई देती रही। सेनेट में इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर हो गई। अपोजिशन ऐसी ही करारदाद कौमी असम्बली में भी लाना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिल सका। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं का आज इजलास हुआ, जिसके बाद बात करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अयाज सादिक ने कहा कि ये जो रेफरेंसेस हैं ये अदलिया पर कदगन लगाने के मुतरादिफ हैं। जजेस के खिलाफ हुकूमती रेफरेंसेस एक हसास और अहम मामला है। इस पर पेमरा ने तमाम टीवी चैनल्स को तज्जियों और तबसरों से रोक दिया है। इस मामले को मगर रिपोर्ट जरूर किया जा सकता है, लेकिन इस पर राय जनी जो है वो नहीं की जा सकती। ये नोटिस जो है वो गुज़िश्ता रात तमाम टीवी चैनल्स को जो है वो जारी किया गया। इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 7 जुलाई 2018 के आने वाले ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2018 के फैसले का हवाला दिया गया। इस हवाले से बहरहाल जो डेवलपमेंट थी वो रिपोर्ट करना जरूरी थी और वो मैंने आपके गोशगुजार कर दी। आज मगर कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ वो बड़ा हंगामा खेज था। अपोजिशन ऐवान में इकट्ठी नजर आई। इससे हुकूमत को जो है वो बड़ा एक वाज़ेह पैगाम जो है वो चला जाना चाहिए। आने वाले दिनों में क्या पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को टफ टाइम मिलने वाला है? 4 जमातों के रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के इस इजलास के बाद इकट्ठे मीडिया के साथ जो है वो बात की। आज जो रवैया वजीर का रहा है, हुकूमत का रहा है असेंबली में, उसको हम कंडेम करते हैं। ये असेंबली के मेंबरान का हक है कि असेंबली में आकर अपनी बात कर सकें। आज आवाज को दबाया जा रहा है, आज मुल्क के मसाइल को असेंबली में डिबेट होने नहीं दी जा रही। हम ये रवैया कबूल नहीं कर सकते। जो आज पार्लियामान में हुआ वो जमहूरियत नहीं था। हुकूमत ने किसी ऑपोजिशन मेंबर को बोलने नहीं दिया, जबकि इतने सेंसिटिव और सीरियस इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान में। बिलावल भुट्टो और शाहिद खाकान अब्बासी के साथ अख्तर मेंगल, जिन्होंने इमरान खान को वजीर आजम बनने के लिए वोट दिया था, वो भी हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद की इन सफ़ों में खड़े नजर आए और उन्होंने हालात की जो खराबी की जिम्मेदारी है वो हुकूमत पर डाली। पार्लियामेंट, जुडिशरी, लेकिन प्रेस देखने में ये आ रहा है कि इन तमाम इदारों को पाबंद सलासल किया जा रहा है। कहने को तो ये जमहूरियत है, लेकिन अमलन जो है हमें इसमें जमहूरियत की अभी तक वो खुशबू आ ही नहीं रही। आज भी जो कुछ असेंबली में हुआ हम समझते हैं ये ना होना चाहिए था। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। लीडर ऑफ द हाउस या इस वक्त असेंबली को चलाना जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हुकूमत भी अगर अपोजिशन से बदतर रोल अदा करेगी तो लोग हुकूमत को किसको कहेंगे। हुकूमत भी आज के इजलास पे तैयारी करके आई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो वफाकी वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद ने एक बड़ी जज्बाती तकरीर की और उनकी तकरीर के दौरान कराची से MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली थे वो पोस्टर्स जो है वो लेकर आए हुए थे और वो पोस्टर्स उठाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो की नशस्त के सामने गए। तुम्हारी एक हरकत की वजह से बेगुनाह लाशें गिरी, उससे सवाल किया जाना चाहिए। वो जवाब दे रहा है, गौर से सुने उसका जवाब। उस पर सवाल होना चाहिए। और मैं तो रिकमेंड करता हूं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी फैले, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फसाद फिल अर्ज़ फैले, उसको इस ऐवान में बैठने का कोई हक हासिल नहीं। उसकी मेंबरशिप कैंसिल की जाए और उससे पूछा जाए कि तुम्हारी हरकत की वजह से बेगुनाह पाकिस्तानों की लाशें क्यों गिरी।
کیا آپ جی جواب دے رہے ہیں جمال الدین صاحب کے جواب دے رہے ہیں سوال کا کے لیے میں سنیں آپ غور سے پاکستان میں ایسے کسی آدمی کے لیے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں جو پاکستان کے جھنڈے کو دو قومی نظریے کو نہیں مانتا. خاموشی سے سنیں, ایوان کو شائستگی سے چلنے دیں اور آرام سے اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھیں. عمران خان صاحب اپنی اپنی نشستوں پہ آرام سے بیٹھیں. پچھلے 25 سال سے ان کی لڑ رہا ہے ڈرون اٹیک کے خلاف, ہر چیز کے خلاف. بہت شکریہ. آرام سے اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا مت. بات ہاتھا پائی تک بھی آ گئی. آنے والے دنوں میں بجٹ اجلاس سے اپوزیشن کہہ چکی ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک چلے گی, پارلیمنٹ کے اندر بھرپور احتجاج ہوگا. آج اپوزیشن کا اکٹھے ہونا اس احتجاج کی ایک جھلک ہے. کیا اپوزیشن یہ تحریک جس کی وہ باتیں کر رہے تھے اب عید کے بعد تحریک چلانے کے لیے تیار ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کی صورتحال کیا ہوگی اور یہ کیا کوئی حکومت کے لیے پریشانی ہے عید کے بعد جس احتجاج کی جو ہے وہ بات کی جا رہی تھی؟ اس پر آج پروگرام میں ڈیبیٹ کریں گے. ویری کوئکلی میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کرا دوں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب ترجمان ہے پنجاب حکومت کے پاکستان تحریک انصاف سے, میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. رانا محمد افضل صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, لنک کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. رانا صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. شائلہ رضا صاحبہ سینئر پولیٹیشین رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, وہ بھی ہمارے ساتھ لنک کے ذریعے موجود ہے. شائلہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. گل صاحب اگر اجازت ہو تو پہلے ذرا اپوزیشن کے سن لیں. میں شائلہ رضا صاحبہ آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. یہ درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے, کیا واقعی جو ہے وہ اب جماعتیں جو ہے وہ اسٹیج پر آ گئی ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ حکومت کو اور ٹائم نہیں دیا جا سکتا اور پارلیمنٹ کے اندر سے اس کا آغاز ہو چکا ہے جس احتجاج کی جو ہے وہ بات کی جا رہی تھی؟ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر رحمان بات کروں گی. پی ٹی ایم کے دو اور یہ جو بیپ جو گروپ ہے اختر مینگل صاحب کا, یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. ذرا وزیر اعظم ووٹ آف کانفیڈنس کی طرح کو لے لیں, ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں اگر تو زیادہ بہتر ہوگا. تو حکومت ویسے بھی اپنا نیریٹو کھو چکی ہے. حکومت اپنا نیریٹو کھو چکی ہے. جو باتیں اس نے الیکشن سے پہلے کی تھی اور جن کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی وجہ سے ہم یہاں تک آئے, جیتے تو میں نہیں کہوں گی, وہ نیریٹو کھو چکی ہے. اور اب یہ جو سیٹیں ہیں دو پی ٹی ایم کی اور باقی بیپ کی 4 ہیں جی اختر مینگل کی, میں سمجھتی ہوں کہ تو 6 یہ ہو گئی. تو ووٹ آف کانفیڈنس لے لے حکومت تو بہتر ہے. اور اب رہی بات, سب پہلے ہی جانتے ہیں کہ کل بھی یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ پیٹرولیم کی قیمت میں تقریباً 9 روپے بھی اضافہ ہو رہا ہے اور جو مہنگائی اس قدر زیادہ ہے وہ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں, اور ٹیکسز کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو باقی اور جو دوسرے صوبے ہیں ان میں بڑے مسائل ہیں, لیکن وہ اپنی زبان نہیں کھول رہے کیونکہ وہاں پر پی ٹی آئی ہی کی حکومت ہے. لیکن سندھ کی 36 ترقیاتی اسکیمز بالکل ختم کر دیں, 31 کو بھی ختم کرنے پہ غور ہو رہا ہے. کراچی پیکج کے 60 ارب روپے میں سے 162 ارب بقول میرے 60 ارب روپے میں سے 162 روپے بھی نہیں دے سکے. اور 5 سال کا جب منصوبہ بناتے ہیں تو اس میں تمام صوبوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کو بٹھا کر بات کی جاتی ہے, لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا. اور نیشنل فائنینس کاؤنسل جو ہے سال میں اس کا 2 دفعہ اجلاس ہونا چاہیے, اور ابھی یہ پہلا ہوا ہے. اور اگر 30 جون تک دوسرا نہیں ہوا تو یہ نیشنل فائنینس کاؤنسل جو ہے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا ہے اور وزیر اعظم کو جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ لے لینا چاہیے. میں ذرا رانا افضل صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ واقعی ایکویشن اتنی بدل چکی ہے, کیا وزیر اعظم کو جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے؟ بالکل ایسی سچویشن بدل آ گئی ہے اور بجٹ کے اوپر ان کو پاس کرانے میں اچھی خاصی مشکل ہوگی. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے نمبرز کو زیادہ رکھنے کے لیے اپوزیشن کے بندوں کو یہ جیل میں ڈالیں گے یا ان کو گرفتار کریں گے تاکہ ان کا بیلنس جو ہے ان کے حق میں ہو اور یہ کسی طریقے سے بجٹ پاس کر لیں. تو یہ آپ نے کہا کہ درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے, حکومت خود بڑھا رہی ہے. یہ ایک فاشسٹ قسم کی حکومت ہے اور اس راستے پہ یہ چل پڑے ہیں.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو یہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے عوام نے بڑے بڑے ڈکٹیٹر دیکھے ہیں, بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں, لیکن وہ ملک کی سالمیت کے لیے سیکیورٹی رسک قسم کی جو حکومت ہے اس کے لیے جان کی بازی بھی لڑا دیں گے. پنجاب کا بیڑا غرق ہوا ہے, بیٹھے ہیں گل صاحب یہاں پہ, ایک بہت ہی اعلیٰ و عرفہ قسم کے چیف منسٹر ہیں, کرپشن انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے, کہیں کسی کا کوئی بازار لگا ہوا ہے رشوت کا, اور عوام کے کام نہیں ہو رہے, اور مہنگائی کا طوفان ہے, کاروبار ٹھپ ہیں, عید کے اوپر جو بازاروں میں رونقیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں, اور یہ ایک منحوس وقت ہے پاکستان کے لیے جس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ عوام نکلیں گے. ٹھیک ہے, رائٹ. میں گل صاحب یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ ایک تو نمبرز چلیں ایک طرف بھی ہم رکھ دیں, بٹ یہ پرفارمنس اپوزیشن کا اکٹھا ہونا, کیا واقعی حکومت کے لیے وہ میک اور بریک سچویشن آ چکی ہے, وہ وقت آ چکا ہے کہ جہاں پر حکومت کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے کہ اب حکومت نے رہنا ہے یا نہیں رہنا؟ بہت شکریہ اظہر. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس دن سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے دن سے یہ تنقید شروع ہو گئی. یہ دونوں جماعتیں تھیں جو یہ بڑے واشگاف الفاظ میں کہتی تھیں کہ ہم نے حکومتوں کو وقت پورا کرنے دینا. ان کی اپنی لیڈرشپ بھی یہ بار بار کہتی تھی. ابھی آپ دیکھ لیجئے, ابھی 15 دن پہلے کے بیانات ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے. انہوں نے دونوں نے ایک دوسرے کو باریاں دی. ہمارے لیے کوئی چنبے کی بات نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کرنا ہے, آگے بھی ہمیں پتہ ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, وہ بھی ہمیں بالکل پتہ ہے. ہم نے ان کے ساتھ مل کے ملک نہیں لوٹنا. ہم نے 5 سال پورے کرنے کے لیے چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کے ساتھ نہیں ملنا. میں نے کہا جی صبح چلی جائے, میں نے کہا جی صبح ابھی اس شو کے بعد حکومت چلی جائے. ہم نے چوروں, ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے اس چیز کا مینڈیٹ ہم لے کے نہیں آئے تھے. رانا صاحب بات سنا کریں نا, جب دوسرا بات کرے بات سنا کریں. ہم نے ان کے ساتھ ہمارا مینڈیٹ سنا دینا. عمران خان صاحب نے 23 سال لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ وہ چور ہیں جنہوں نے اپنی تجوریاں بھری ہیں. یہ کس طرح کے خاندان ہیں کہ دنیا میں جب 1947 میں لوگ اجڑ کے ادھر آئے, انہیں 30 سال لگے اپنے گھر بنانے میں, انہیں 30 سال لگے پاکستان میں سیٹل ہونے میں, لوگ انہیں مہاجر کہتے رہے. یہ کس طرح کا خاندان ہے جو ہر 8 سال بعد ہر 8 سال مہاجر ہوتے ہیں, بزنس ان کا بڑھ جاتا ہے. آپ نے اگر احتساب کرنا ہے پاکستان کو ترقی دلوانی ہے, اس کے لیے آپ کے پاس حکومت تو ہونی چاہیے نا. دیکھیے اظہر, حکومت ہمارے پاس تو ہے, مینڈیٹ لے کے آئے, یہ کہتے ہیں نا انہوں نے گرانی ہے, سچ بسم اللہ گرائیں. ان کا پرابلم ہے اس ٹائم ان کی لیڈرشپ کا جو احتساب ہو رہا ہے. انہیں عوام سے مہنگائی کا ہوتا تو شیلہ رضا صاحبہ کی جو حکومت تھی پہلے 8 مہینوں کا ایگریگیٹ مہنگائی 20% تھی. رانا افضل صاحب کی جو حکومت تھی پہلے 8 مہینوں کا ایگریگیٹ 9.4 تھی, ہماری 6.9 ہے پہلے 8 مہینوں کا. ان کا ڈالر دیکھ لیں تو شیلہ رضا صاحبہ کی حکومت کے دوران 66% ڈالر بڑھا. کوئی فگرز آپ ان کی دیکھ لیں, انہوں نے گند ڈالا ہوا تھا حکومت میں, نہ انہیں عوام سے مہنگائی کا ہے, نہ دوسری بات یہ کہہ رہے تھے فاشسٹ گورنمنٹ ہے. یہ فاشسٹ تھے یا ہم تھے جو سبزہ زار سے لے کے ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو قتل کرتے تھے اور رپورٹس تک باہر نہیں آنے دیتے تھے. عورتوں کے خلاف انہوں نے کریکٹر اسیسینیشن کی شروع کی مہم. یہ واحد جماعت ہے نون لیگ جس نے کریکٹر اسیسینیشن کو پروان چڑھایا پاکستان میں. انہوں نے انٹروڈیوس کروایا کہ لوگوں کی عورتوں کی گندی تصویریں کیسے پھینکنی ہیں, ان کو کس طریقے سے مبینہ طور پر لوگوں کو گندا کرنا ہے. جمائمہ خان صاحبہ, عمران خان صاحب, ہر بندے کو کریکٹر اسیسینیشن. یہ دوسروں نہیں, انہیں فاشسٹ کا میں سے جواب دے رہا ہوں, مجھے خراب کر لیں دیجئے. اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں اس کے بعد رانا افضل صاحب بات کر رہے ہیں. نہیں سر, یہ میرے ان کی خرابیاں اپنی جگہ. نا سر, کیوں ان کے ساتھ ان کی خرابیاں اپنی جگہ, آپ نے تو چل رہے نا, ان کو شو سے اٹھا دیں, مجھے خود گرل کرے, میں آپ نہیں, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, آپ ان کو شو سے اٹھا دیں. آپ کا آرگومنٹ وہ میرے, جب آپ کدو اور تربوز کو اکٹھے تولیں گے تو مجھے ریٹ آپ کو فرق بتانا پڑے گا. جب آپ آلو اور سیب کو اکٹھا تولیں گے تو مجھے آپ کو ریٹ اعتراض اس بات پر ہے. ڈکٹیٹر کون ہوتا ہے؟ جو پیدا ہی ڈکٹیٹر کی گود میں ہوئے, جن کی پولیٹکس ڈکٹیٹر کی گود میں ہوئے, اور اپنے آپ کو جمہوری جماعت کہتی ہے. مجھے بتائیے ذوالفقار علی بھٹو ڈیڈی کہتے رہے کسی کو کہ نہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر تھے کہ نہیں؟ وہ مارشل اللہ کی گود میں پیدا ہوئے تھے کہ نہیں؟ یہ دونوں پارٹیاں ڈکٹیٹرز کی پیداوار ہیں. ان کی خرابیاں, بٹ آپ کا تو چلنا ضروری ہے. یہ پیٹرول کی بات کریں تو میں بتاتا ہوں, آج ہم نے ایل این جی کی پرائسز کم کی ہیں. آج گھریلو صارف کے لیے 181 روپے, 72% جو غریب آدمی پاکستان میں وہ ایل این جی یوز کرتا ہے.
181 रुपए घरेलू पे, 700 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पे, और ये 60% पेट्रोल से सस्ती है LNG। तो गरीब आदमी को बेनिफिट भी मिलेगा और अरबों रुपए हम जरे मुबारक। जी राणा साहब, ये आज सस्ता हुआ है, आज गैस सस्ती हुई है, आज नोटिफिकेशन हुआ है। ये LNG इनको मालूम नहीं है, ये बड़े घर में रहते हैं। LNG सुई गैस से कम डबल कीमत के ऊपर महंगी है, और जो होटलों वाले बेचारे जिनको गैस कनेक्शन नहीं है वो चीखे मारते हैं कि LNG वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये काले को सफेद बनाने के मास्टर बन गए हैं। उल्लू और आलू की बात करते हैं, उल्लुओं का मुकाबला आलूओं से ही होगा। मतलब हमारे साथ ये क्या मुकाबला करेंगे? कह रहे हैं आपके जमाने में 20% इन्फ्लेशन थी, 9.6% थी, हम 13% से कम होके 3.6 पे आए, और ये 3.6% से बढ़ के 9.5% पे पहुंच गए हैं, और उसकी महंगाई की जो फोरकास्ट है वो 20% की है। कोई अहदाफ ऐसे नहीं है मईशत के जिसका इन्होंने बेड़ा गर्क ना किया हो। अभी तक चोरी कर रहे हैं, एक चोरी भी नहीं पकड़ी। खानदानी चोर हैं, वाले साहब से शुरू हुए हैं, बहनें चोर हैं, लेकिन उसके बावजूद एक चोरी नहीं पकड़ सके। खानदानी चोर एक चोरी नहीं पकड़ सका। तो ये चोरियां इन्होंने नेम कॉलिंग कम कर ले मेरी आपसे, डॉक्टर शहबाज गिल साहब से, दोनों से मैं नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। बड़े मेरे लिए जिस माहौल में ये हमारे साथ बात करेंगे हमें उस माहौल में बात करनी आती है, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। लेकिन सीरियस गुफ्तगू करनी है। थोड़ा सा जरा राणा साहब मुझे डिबेट को जरा वापस लाने दे, जरा डिट्रैक हो गई। शैला रजा साहबा, आप लोग तो कहते थे हुकूमत को टाइम देना है, हमने इसको चलने देना है, फिर ये तहरीकों की बातें, इत्तेहाद, हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद, सड़कों पर लोगों को लेकर आना, करने दें हुकूमत, 5 साल दे इन्हें, लोग देखें इनकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके बाद लोग ही फैसला करें। अच्छा देखिए, हमने हुकूमत गिरानी नहीं है क्योंकि हुकूमत है ही नहीं। मैं दोबारा से कह रही हूँ कि अख्तर मेंगल साहब की, मैं दोबारा कह रही हूँ कि देखें अख्तर मेंगल ग्रुप जो है, इनके वोट, हुकूमत की लीड थी 5 की, जिसमें 2 जो है वो इनके PTM वालों के थे, और अख्तर मेंगल के और ठीक है इनके थे। अब एक साहब का इंतकाल भी हो गया, एक उनका था, हुकूमत रही नहीं है, GDA का जो मेंबर था। दूसरी बात मैंने पहले ही कह दिया, ठीक है। अच्छा, अब 7 वोट बादियों नजर कम हो गए और इनकी लीड थी 5 की, तो कहाँ है हुकूमत? अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें जुल्फकार अली भुट्टो शहीद क्या थे, शहबाज गिल के कहने से वो ख़त्म नहीं होगा मामला। सब जानते हैं कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जब सियासत शुरू की, अयूब के दौर से शुरू की, अपने आप को मनवाया और फिर उसको चैलेंज किया, और आज तक हम उसकी सजा पा रहे हैं, आज तक हम उसकी सजा पा रहे हैं। हम अपनी पार्टी को हम समझते हैं कि वो थे, भाई आप क्या थे? मुशर्रफ की गोद में बैठे हुए थे। मुशर्रफ अपनी किताब में लिख चुका कि हमारा और इमरान का झगड़ा ये था कि हम उसे 40 सीटें देना चाहते थे, वो 100 मांग रहा था। अभी तक उसका पप्पी शायद मर गया, आप पाल रहे थे, वो तो खैर अभी मरने वाला है। दूसरी बात जो है वो ये है कि फिर आपको जो है 1 सीट मिली, फिर उसके बाद थोड़ी सी मिली, फिर उसके बाद अचानक 2012 में आपको किसी की भाषा कान में डाली गई और आप जो है वो 22 साल की जद्दोजहद हो गई। तो भुट्टो साहब को छोड़ दें आप, आपके कुछ कहने से ना मेरे यहाँ पे कुछ होगा, अच्छा। और ना आवाम का उनसे मोहब्बत कम होगी। अलबत्ता ये तरीके होते रहेंगे। इसका जवाब जरूरी है, अगर शैला साहब इजाजत दें तो इसका जवाब जरूरी। अलबत्ता नहीं मैं बात पूरी कर लूं। अलबत्ता ये तरीके होते रहेंगे कि भुट्टो की सोच को दबाने के लिए कभी भुट्टो को, कभी बेनजीर भुट्टो को, कभी उनकी पार्टी को कोड़े, फांसियां, इस तरह कर करके उनको सुकेड़ने की कोशिश करते रहेंगे। जो नजरिया फैल चुका है भुट्टो का वो है। आज भी आप कोशिश अगर कर रहे हैं ना, तो आइन पे ही बुगदा चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भुट्टो जिस कंकरेंट लिस्ट का खात्मा करना चाहता था, हमने वो खत्म की, और आप उसमें सुइयां भगो रहे हैं। ठीक है, क्यों जी गिल साहब? कोशिश यही हो रही है पहले, क्योंकि दोनों के साथ हम तो 23 साल से कह रहे हैं कि ये एक सिक्के के 2 रुख हैं।
कहते थे ना हम आपको, और आज साबित हो गया अब दोनों से निपटना पड़ रहा है। टेलीविजन एक ही बातें करते हैं, एक ही सिक्के के दो रंग, हमें टास्क करके दोनों को जवाब देना पड़ रहा है। हुकूमत है वो दोनों अपोजिशन है। सर पहले अब शैला बात सुनो ना, शैला बात सुना करो, आपकी बारी में मैं नहीं बोला। अब देखिए इन्होंने बात की पहले राणा साहब ने कि इन्हें पता है कि हुकूमत के लोग, शैला बस करके बात सुन लिया करो ना, शैला बात सुन लो ना, शैला बीबी बात अच्छा अब इनका प्रॉब्लम ये कह रहे हैं कि इन्होंने हुकूमत के लोगों को जेल में डालना है। आप इनसे ये पूछिए इनको कैसे पता है कि जेल में डालना हुकूमत? ये राणा साहब कोई फाल शाल तो नहीं निकालते, कोई नजूम का अमल तो नहीं? राणा साहब फैसलाबाद से मेरे शहर के, आप पता है बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं। ये अलग बात है कि इनकी अपनी पार्टी ने इन्हें बजट, ये वजीर थे फाइनेंस के, इनकी अपनी पार्टी ने इन पे एतबार नहीं किया था, इन्हें बजट पास नहीं करने दिया था, इनसे पूछे ये हमें बजट पेश नहीं करने दिया था। तो ये मोअज़्ज़ज़ आदमी, मैं इनकी जाती तौर पर इज्जत करता हूं, जाती मेरा मसला इनसे कोई नहीं, लेकिन इनसे पूछिए ये फाल इन्होंने कहां से निकाली है? जेल जाने वाली। पता कहां से निकाली? मैं बताता हूं, अपने जो पॉलिटिकल दादे बाबे हैं ना उनसे, जो गंद पॉलिटिक्स में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था छांगा मांगा से, वहां से। जब इंसान ने जो ऐनक लगाई होती है ना उसको दूसरा वैसा नजर आता है। इनको लगता है जो ये खुद करते रहे हैं मेमरान को छांगा मांगा ले जाकर हम वो करेंगे। राणा साहब आप बिल्कुल बेखौफ रहें, अगर आपको कोई रोकेगा, मेरा आपसे वादा, अपनी गाड़ी में बिठा के आपको नेशनल असेंबली लेके आऊंगा, मेरा नंबर ले लीजिएगा आज अजहर साहब से। अगर आपको कोई माइका लाल रोके, मैं फैसलाबाद से जाके आपको नेशनल असेंबली की सीढ़ियों तक छोड़ूंगा। इस पार्टी में, इमरान खान की पार्टी में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो छांगा मांगा इंट्रोड्यूस करवाए, जो खरीदो फरोख्त करे, जो लोगों को कैद करके उनसे वोट ले। अब आते हैं भुट्टो साहब की तरफ, जो कह रही है फैलता जा रहा है। मैडम फैलती जा रही है, एड्स लाड का नाम है, फैलती जा रही है गुर्बत, फैलती जा रही है। 80% से ज्यादा लोग खते गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। आपकी कायम अली शाह साहब के असारे कदीमा की हुकूमत में 5000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए थे। फैलती जा रही है। 12000 आपके पुलिस मुलाजमीन जो हैं, अलादीनों ने आके सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्वस है। किसी एक के खिलाफ आपने कोई चार्जशीट किया? किसी एक को आपने उसी पीटीएम को बनाया जिसके आज आप नारे लगा रहे हैं। किसने मारा था नकीबुल्लाह महसूद को? किस बात पे ये पीटीएम खड़ी हुई थी? आपके लाडले ने कत्ल किया था, जो आपका बड़ी फैलती जा रही है। जिन्होंने कत्ल किया आज वही की मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा। आज आप पश्तूनों के खून का हिसाब मांगेंगे, जो पश्तूनों के खून के दुश्मन रहे, जिनकी हुकूमत के दौरान आवाम को बेवकूफ ना बनाए। मैं जरा वापस आऊंगा और फिर जरा बात करेंगे। तहरीक चलाने की बातें हो रही हैं, क्या वाकई फिर निकलने वाले हैं ये लोग या नहीं? ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या अपोजिशन की जमातें जो हैं वो निकलने के लिए तैयार हैं? और शैला रज़ा साहबा ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ब्रेक पर जाने से पहले उठाया था, वो ये कि क्या खान साहब के पास अब, जबकि अख्तर मेंगल जो है वो खुलकर अपोजिशन की सफ़ों में खड़े हैं, पीटीएम के जो 2 वोट थे वो भी उनके पास नहीं है, क्या अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्या नंबर्स जो हैं वो पूरे हैं? मगर शैला रज़ा साहबा, अपोजिशन को क्यों आपके एहतजाज से जो है वो कोई पैनिक में आएगी, जबकि खान साहब तो जो है वो खुद कह चुके हैं कि हम जो है वो आपको कंटेनर भी देंगे, आकर आप एहतजाज भी करें। ये हमने आपका देखा कि आप लोगों की तरफ से इल्जाम यही लगा, जब पिंडी में नैब में आप लोगों की पेशी थी तो उस वक्त भी जो है वो यही कहा गया कि जी कि हुकूमत नहीं चाहती कि हम निकलें, और पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, बट हुकूमत तो जो है वो, आपको क्यों लगता है कि फिर वो पैनिक में है या खौफजदा है या दबाने की कोशिश कर रही है सबको? अच्छा, ये है कि परसों का जो वाकया है, जब कारकुन खुद अपनी मोहब्बत में आ गए थे चंद, उसमें हुकूमत का कंटेनर आपको नजर आ गया होगा वाटर कैनन की शक्ल में और लाठी की शक्ल में। दूसरे मेरे भाई ने, बहुत छोटा है, अभी नई नई सियासत शुरू की है, उसने कहा कि PMLN ने ऐनक पहन रखी है और हम एक सिक्के के 2 रुख हैं। मुझे ये बताएं कि उस वक्त में और इस वक्त में क्या फर्क है? उस वक्त IJI के पास सीटें नहीं थी और कोई बिल्ले बिल्ले जो हैं वो करते फिर रहे थे छांगा मांगा। इस वक्त PTI के पास सीटें नहीं है और तरीन वो काम कर रहे थे और लोगों को खरीद रहे थे। तो फर्क क्या है IJI में और PTI में? सिक्के के 2 रुख कहाँ हो रहे हैं? और अक्सरियत वहां पे भी नहीं थी, यहाँ पे नहीं थी, सरमायादार, धौंस, दूर, जबरदस्ती, ये सब। दूसरे इन्होंने कहा, दोबारा ऐनक की मैं मिसाल दूं
اینک آپ واقعی لگا کے دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کو NRO مانگ رہے ہیں NRO مانگ رہے ہیں. آپ کے لیے بیان آ چکا ہے کہ 10 منٹ میں گر جائیں اگر میں سب کے لیے حکومتی لوگوں کو جو ہے وہ میں ان پہ کیسز چلانے شروع کر دوں چیئرمین نیب کا. دوسری بات یہ ہے آپ کے صوبے میں انہوں نے میرے صوبے میں بات کی, میں مانتی ہوں وہاں پہ HIV پازیٹیو نکلا ہے, ایڈز نہیں. شہباز میں آپ کو کلاسز دے سکتی ہوں اس کی. اور سوابی میں اس وقت سب سے زیادہ ایڈز ہے اور 20 کیسز پولیو کے آپ کے ہاں ریکارڈ ہو چکے ہیں جہاں پہ آپ 5 سال حکومت کر کے آئے ہیں. اور رہی بات سندھ کی, سندھ کے ہاسپٹلز آپ قبضہ کر رہے ہیں اچھے دیکھ کے. آپ کے ہاسپٹلز کو ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا کہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کتے کا علاج ہو سکے. ہمارے ہاسپٹلز کو انہوں نے اپنی جیب سے 1 لاکھ روپے انعام دیا تھا, اتنے اچھے ہیں. اور ہمارے ہاں ریونیو جو کلیکشن ہے وہ وفاق سے بھی اور تمام صوبوں کے مقابلے میں پازیٹیو میں, آج سب کی نیگیٹو میں. ہمارے ہاں کا جو پروگرام ہے پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام, اس سے 13 لاکھ خواتین بینیفیشریز. آپ کیا رہے ہیں, کس کی بات کر رہے ہیں؟ مگر میں تھوڑا سا آ کے پورے سندھ میں دیکھیں. اور واحد وہ آپ ڈیفینڈ کریں, بٹ مجھے 1 منٹ اپنے خرچے سے پیدا کی ہے, اپنے خرچے سے پیدا کی ہے. اور آپ کے شہر فیصل آباد کو جا رہی ہے کیونکہ وہ میرا پاکستان کا شہر ہے. نہیں یہ تو پھر PMLN پچھلی تو گورنمنٹ, پھر تو رانا صاحب کی گورنمنٹ سے پوچھے نا, انہوں نے جو 10 سال حکومت کی. بٹ رانا صاحب آپ صرف ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, سمجھتے ہیں جو حلقے کی ڈائنامکس ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ورکر اور پیپلز پارٹی کا ورکر مل کر جو ہے وہ کسی ایک جلسے میں, ایک پروٹیسٹ میں جو ہے وہ شریک ہوگا اور اکٹھے جو ہے وہ باہر نکلے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی جلوس نہیں ہے کہ ہم نے اپنے لیڈر کا جلسہ اٹینڈ کرنا ہے, تقریر سننی ہے. یہ ایک احتجاج ہے پاکستان کے گرتے ہوئے حالات کا. اور دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شاید اپنی غربت اور اپنی مفلسی کے اوپر تو لوگ پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے, لیکن جب پاکستان کے ساتھ ظلم ہوگا, جعلی جماعتیں کھڑی کی جائیں گی, ججز کو نکال کے اپنی مرضی کی خاموش قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا. میں تو وہ اس وقت جب 2000 کے اندر مشرف نے ہماری حکومت توڑ کے کاف لیگ بنانے کے لیے ہمارے اوپر ظلم ڈھائے تھے, اور وہ وقت جو تھا 2018 کے الیکشن کے وقت جو PTI بنانے کے اوپر ظلم کیا گیا ہمارے ممبران کے اوپر, اور PTI بنانے, ہم تو اپنے مشاہدات کے اوپر بولتے ہیں, ہم پوائنٹ سکورنگ نہیں کرتے. ہم جانتے ہیں کہ یہ پارٹی کیسے بنائی گئی اور اس پارٹی کے اندر کس طریقے سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کس طریقے سے عدلیہ کو خاموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ خوفناک چیز ہے. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا, پاکستان آزادی کے لیے بنا تھا. گل صاحب آپ لوگوں نے کوئی زیادہ محاذ نہیں کھول لیے, مطلب جوڈیشری, PTM, جو دیگر ایشوز ہیں, کیا یہ حکومت افورڈ کر سکتی ہے؟ اگر حکومت نے پرفارمنس دینی, حکومت کا فوکس ایز آئی انڈرسٹینڈ پرفارمنس, لوگوں کو ریلیف دینے پہ ہونا چاہیے. مگر یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت ساری بہت اچھا سوال ہے آپ کا, بہت اچھا سوال. میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جن کو کیونکہ آج کل ان کی لیڈرشپ کا احتساب ہو رہا ہے تو کچھ چیزوں کو یہ ضرورت سے زیادہ ہوا دیتے ہیں. مثلا اگر ایک جج کے خلاف کسی کو, میرے لیے سارے ججز بہت آنریبل ہیں. نہ تو ہماری پارٹی نے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب پہ حملہ کیا, نہ سپریم کورٹ پہ کیا, نہ ہمارے پاس کوئی جسٹس قیوم تھا جسے ہم ٹیلی فون کر کے فیصلے کرواتے تھے, نہ جسٹس رمدے تھا. ہم نہ بت کہتے ہیں عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں کسی فیصلے پہ تو اعتراض ہو سکتا ہے ججوں کے بارے میں, نہ ہمارے ممبران ججوں سے بدتمیزی کرنے کی وجہ سے. شاید خاقان عباسی نے بھی کہا کہ ہمارے خلاف ایسے آ رہے تھے مگر ہم نے اس کے باوجود ریفرنس نہیں دیا. اچھا سن لیجیے, یہ حکومت نے آج منسٹری آف لا نے اپنا اوپینین دے دیا. حکومت میں کوئی اس میں حکومت کا لینا دینا نہیں ہے. ملک میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس. بات سن لیجیے, میں پوری بات کروں گا, آپ کو سمجھ آئے. ایک حکومت نے سیل بنایا ہوا ہے اکاؤنٹیبلٹی, ان کے پاس ایک کوئی انفارمیشن آئی, انہوں نے بھیج دیا. جب وہ آئے گا, وہ جج معزز ہیں. جی میں بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. گل صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے, بٹ سوال وہی تھا کہ کیا یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ دبایا جا سکے؟ میں کوئکلی پہلے تو شیلا بی بی میرے سے بڑی بھی ہیں, میری سینئر ہے, میں ان کی ذاتی طور پہ عزت کرتا ہوں. ان کی پولیٹکس میں بالکل عزت نہیں کرتا, لیکن ذاتی طور پہ میں کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت ہے, تو پہلے تو میں انہیں ٹیوشن پڑھا دوں تھوڑی سی, کیونکہ میرا یہ کام ہے. میں PhD ہوں, میں پروفیسر ہوں, تو میرا کام ہے. پہلے تو انہیں اپنے چیئرمین کو ٹیوشن پڑھانی چاہیے جو کہتے ہیں کہ HIV لا علاج نہیں, اس کا علاج ممکن ہے, وہ پڑھا لیں. دوسرا, ان کو میں ٹیوشن پڑھا دوں ان کے گریٹ لیڈر. میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی, کیونکہ انہوں نے کی میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ. بعد میں انہوں نے
توبہ کی تھی. لیکن وہ ان کو ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت ہے یا ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ 1958 سے 1966 کے درمیان وہ 8 سال کس مسیحا کے منسٹر تھے؟ اس میں سے جو 1958 سے 60 تھا وہ کس مسیحا کے اندر پاکستان کی قومس کو ٹھیک کرتے تھے؟ اس مسیحا کا نام تھا ایوب خان صاحب، جس کے نیچے آپ کام کر رہے تھے، آپ کے گریٹ لیڈر. اس کے بعد 1960 سے 1963 تک وہ کس مسیحا کے انڈر منسٹر تھے جہاں وہ واٹر کی منسٹری کو چلا رہے تھے؟ ان کا نام بھی ایوب خان تھا. شیلا صبا کوئی ذرا آپ کو بتائے آپ کے کان میں زور سے، ان کو بھی ڈکٹیٹر کہتے تھے، ان کو بھی آج تک ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے. اس کے بعد 1963 سے 66 تک کون سی ایسی انہوں نے بلی مار لی تھی پولیٹکس میں؟ کون سے وہ اتنے جہاندیدہ ہو گئے تھے کہ ایک ڈکٹیٹر نے اٹھا کے انہیں فورن منسٹر آف پاکستان بنا دیا تھا؟ تو کوئی آپ کو خبر کرے کہ آپ ڈکٹیٹر کی پیداوار ہیں، آپ کو پالا پوسا، بڑا کیا، تگڑا کیا، مسل بنائے. ہاں یہ خوبی ہے آپ کی کہ پھر آپ نے اسی ڈکٹیٹر کو خنجر مارا. اس بات سے مشرف نے بھی آپ سے سبق نہیں سیکھا. آپ نے مشرف کے ساتھ بھی یہی کیا. مجھے بات کر لیجیے گا صرف. آپ کونڈالیزا رائس کی کتاب پڑھ لیں، آج کل وہ سٹینفورڈ میں پڑھا رہی ہیں، ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، بڑی معزز خاتون ہے، فورن منسٹر تھی، فورن سیکرٹری تھی یو ایس کی. ان کی کتاب پڑھ لیجئے. آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی اور کتاب بھی امریکی سکولرز کی یا کسی اور پاکستانی سکولر کی پڑھ لیں، آپ کو نظر آ جائے گا آپ نے کس طرح کی این آر او مشرف کے ساتھ کی تھی. ٹیپس تک موجود ہیں. تو آپ نے مشرف کو بھی چھرا گھونپا، اس کے ساتھ بھی ڈیل کر کے آئے، وہ بھی ڈکٹیٹر تھا، اس نے حکومت لی، اس کو آپ نے گارڈ آف آنر دیا، اس کو سلوٹ کر کے بھیجے. اس سے پہلے ایوب خان نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا. آپ کس منہ سے باتیں کرتے ہیں؟ تاریخی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. شیلا صاحبہ یو وانٹ ٹو ریسپونڈ؟ اگر ایک بریک کے بعد ذرا کر لیں، میں پھر آپ سے بھی کیونکہ ریسپانس لینا ہے، آپ سے بھی میں لیتا ہوں. ایک بریک کے بعد آ رہے واپس. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. وقت کم ہے، آخری سیگمنٹ ہے. ران صاحب ویری کوئکلی وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ؟ یہ جو تمام چیزیں اب ہیں، حکومت کا مستقبل جو ہے وہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے عید کے بعد؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا یہ پروگرام ہو یا نیشنل اسمبلی کا فلور ہو، جہاں بھی جو بھی فلور ہو، یہاں پہ پی ٹی آئی والوں کا ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ وقت ضائع کر دیں اور ملک کے حالات پہ بات نہ ہو سکے. جو بات آپ کرنا چاہ رہے تھے کہ غریب کے سال میں ہے اور وہ کیا کرے گا اور وہ اپنا احتجاج نہیں کرے گا تو اور اس کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے، اس پہ تو بات ہو نہیں سکی کیونکہ یہ آپ کو لے جائیں گے چھانگا مانگا. کاش کے چھانگا مانگا ہم اس دفعہ کر لیتے اور ہمارے جو ایم پی ایم این اے تھے جو اغوا ہو گئے تھے وہ وہاں اغوا نہ ہوتے اور وہاں پہ جہانگیر ترین کا جہاز نہ لینڈ کر سکتا. تو یہ اس قسم کی باتیں کر کے ہم پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا رہے. اور یہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی یہی کرتے ہیں اور کوئی پاکستان کے اندر کام نہیں ہو رہا اور ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. عوام نکلیں گے اور عوام اپنی غلطی کا کفارہ ادا کریں گے جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے تھے اور جو لوگ ان کے خلاف ہیں. ویری کوئکلی یور ریسپانس شیلا صاحبہ. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے مشرف کے خلاف اے آر ڈی بنائی تھی اور ہم ساتھ کھڑے تھے جماعتیں. جس حکومت کا حال نہ ہو اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اپنے حال پہ بٹی ڈالنے کے لیے ماضی میں جاتے ہیں. تو پروفیسر صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بچہ جب انگلش بولے تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا. بڑے بڑے پروفیسر اگر پولیٹیکل ان پہ اپروچ نہ ہو تو وہ زیرو ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے کھلاڑی سیاست میں اناڑی ثابت ہو رہے ہیں. بھٹو صاحب جب چائنا گئے تھے تو قائم مقام وزیر خارجہ تھے. 1965 میں جب جنگ ہوئی تو وہ وزیر خارجہ تھے. اور دوسری بات یہ کہ ہم کب کہتے ہیں کہ بھٹو نے ایوب کے دور میں سیاست نہیں شروع کی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں شروع کی، لیکن اس کی پالیسیز سے انحراف کر کے اپنی پارٹی بنائی اور اپنے آپ کو ثابت کیا کہ لو پاکستانیوں کسی ڈکٹیٹر کے آگے کھڑے نہ ہونا. اس کے بعد عمران کے پاس کیا جواز تھا مشرف کو جوائن کرنے کا؟ جی فائنلی میں ان کو بتا دوں کہ انہوں نے اے آر ڈی بنائی تھی مشرف کے خلاف اور پھر اسی اے آر ڈی کے پیٹ میں بھی انہوں نے چھرا گھونپا. یہ ان کا پرانا وتیرہ اے آر ڈی بنائے اور اے آر ڈی کو چھرا گھونپ کے پھر یہ مشرف کے ساتھ شامل ہو گئے. اور جب آپ نے یہ شروع ہی ڈکٹیٹر کی گود میں کی ہے تو آپ شیلا بی بی یہ باتیں بار بار کرتی کیوں ہیں؟ آپ ہر ایک کو یہ ٹیوشن اور لیسن کیوں دیتی ہیں جب آپ کو پتا ہے آپ لوگ اپنا کام؟ ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ. تھینک یو سو مچ. بہرحال آج کے پروگرام میں باتیں بہت ساری کرنی تھی مگر تاریخ زیادہ جو ہے وہ بتائی جاتی رہی، دہرائی جاتی رہی. آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. میں ہوں رحمان اظہر اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں.